تو کامیابی کا انحصار انسان کی کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت سینئر پروفیسر جناب زبیر صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور آج کی اس ولاگ میں ہم اس سے اس کے بارے میں سوالات کریں گے کہ جو حالیہ میٹرک کے نتائج ہوئے ہیں اور اس میں جو طلبہ کا جو کنسیپٹ ہے، جو سوچ ہے کہ مجھے خواہ 1000 نمبر حاصل کرنے ہیں یا 1100 نمبر حاصل کرنے ہیں، اور یا صرف اچھے مارکس اور زیادہ مارکس کامیابی کے راز ہے، تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ہم سینئر پروفیسر جناب زبیر صاحب سے جانیں گے کہ بچوں کا جو کنسیپٹ ہے امتحان میں نمبروں کے حوالے سے، مارکس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں سر؟ اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں۔ اچھا امین، بہت شکریہ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک تو اپنے چینل پہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف پیش کروں، دوسرا یہ ہے کہ سوال آپ نے اتنا اہم اٹھایا ہے کہ میں بحیثیت استاد ہمیشہ جب یہ دن آتے ہیں نتائج کے، تو اس سوال پہ میں سوچتا بھی ہوں، لوگوں سے اس پہ بحث مباحثہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں، اس کی بقا میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس مثبت سرگرمی کو منفی سرگرمی میں بدل دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم تعلیم کے ذریعے اب ذہن سازی یا شخصیت سازی نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک طرح کے روبوٹ تیار کرتے ہیں۔ بچوں کو نوٹس کے ذریعے کچھ چیزیں طوطوں کی طرح رٹے کرواتے ہیں، اور پھر ان کو امتحانات میں یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے اتنے نمبر لینے ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کردار اداروں کا کبھی بڑا مثبت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین کا کردار ہے وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لائق تحسین کردار نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم چھوٹے بچوں سے بھی سوال کریں کہ آپ تعلیم حاصل کر کے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جس سے یہ ایک ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے جیسے پاکستان میں ڈاکٹر کے علاوہ، انجینئر کے علاوہ کوئی اور پروفیشن نہیں ہے، یا اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، انجینئر نہیں بنے گا، تو وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جب یہ چیزیں ہم فیڈ کراتے ہیں کسی بچے کو، تو وہ اسی نفسیات کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور جب آخر میں امتحان دینے کے بعد خدا نخواستہ اگر نمبر کم آتے ہیں، تو یہ سائیکولوجیکلی اس کو توڑ دیتی ہے یہ چیز۔ تو پھر یا تو وہ جب اپنے مقصد کی طرف نہیں بڑھ سکتا، تو وہ ناکامیوں کا ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر تعلیم حاصل نہیں کر پاتا۔ یا بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ بچوں نے خودکشی تک کر دی ہے۔ یعنی ہم بچوں کو تعلیم کے ذریعے باشعور نہیں بناتے، بلکہ ایک طرح کے نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں شخصیت سازی، ذہن سازی پہ فوکس کرنا پڑے گا، بچوں کو کچھ ہنر سکھانے پڑیں گے، اور ان کو یقین دلانا پڑے گا کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو کسی بھی میدان میں بروکار لائیں گے تو ایک بہتر مستقبل میں وہ قدم رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پروفیسر بنتا ہے، اگر وہ مخلص ہے اپنے پیشے کے ساتھ، تو وہ ایک بہترین مستقبل بنا سکتا ہے، نہ صرف بچوں کا، قوم کا، بلکہ اپنا بھی مستقبل ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نمبرنگ گیم ہے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بطور خاص جو والدین ہیں ان کی نفسیاتی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، اور میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ امتحان سے ایک دن پہلے وہ ہال میں جانے کے بجائے ہاسپٹل چلے گئے، وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ اگر ایک بچہ 1100 یا 1150 اور یا 1180 نمبر لے لیتا ہے 1200 میں، تو یہ کس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ آگے جا کے کامیاب انسان بن سکے گا؟ اور اگر ایک بچہ 800 نمبر لیتا ہے، تو یہ کون یہ پیش گوئی کر سکتا ہے کہ وہ آگے مستقبل میں ایک ناکام انسان ہوگا؟ تو ان چیزوں سے ہمیں خود بھی نکلنا چاہیے، اور ہمیں والدین کو بھی نکالنا چاہیے، اور اداروں کو بھی اس دوڑ میں بہتر تعلیم کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے، نمبروں کے لیے نہیں۔ اصل میں سر یہ میں اس میں ایک اور کوشچن ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک بندہ میڈیکل کے لیے اتنا باغ دوڑ کرتا ہے،
تو کیا دیگر فیلڈز میں کامیابی نہیں ہے؟ اس پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں۔ امین، یہ ایک ہماری قومی سائیکی ہے. ہم ہر ایک بات میں جب کوئی دشواری پیش آتی ہے تو ہم اس کے آسان حل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالتے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ نقل کر کے میڈیکل تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے تو کیا یہ ایک ملک کے صحت کے نظام میں کوئی بہتری آئے گی اس چیز سے کہ نقصان ہوگا؟ تو اس کا تو جواب یقیناً نفی میں ہے کہ ایک ایسا شخص جو نقل کے سہارے سے وہ میڈیکل کالج تک پہنچتا ہے تو وہ کیا ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن سوال پھر یہاں پہ آ کے وہی ہے کہ کیا صرف ڈاکٹر ہی ایک کامیاب انسان بنتا ہے یا صرف انجینئر ہی؟ کہ اگر ہم دیکھیں، میں اگر اپنی مثال دے دوں، میں اپنے آپ کو ایک ناکام انسان نہیں کہتا، کیونکہ میں بڑے اپنے پروفیشن سے بڑا مطمئن بھی ہوں، بڑا خوش بھی ہوں اور بڑے کامیابی کے ساتھ میں نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے. آپ ہمارے کالجز میں جو پرنسپلز آتے ہیں، آپ اگر ان کی ریشو کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر آرٹس ہی سے لوگ آ جاتے ہیں جو پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے منتظم کے طور پہ اداروں کو وہ چلاتے ہیں. یا اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں ضلعی سطحوں پہ جو کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہمیں نظر آتے ہیں تو ان میں کتنے لوگ ہیں جو میڈیکل اور یا انجینئرنگ کے بعد وہ اس پوسٹ تک پہنچے ہیں؟ ان میں سے بھی آپ کو بیشتر ایسے نظر آ جائیں گے جنہوں نے آرٹس کے مضامین پڑھے ہوئے ہیں. تو کامیابی کا انحصار انسان کی کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ کمیٹڈ ہے اپنے خواب کے ساتھ، اس خواب کی تعبیر کی جو تلاش ہے اس کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی مضمون پڑھے، وہ کسی بھی شعبے میں جائیں تو وہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو وہ منوا سکتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے نہ صرف اپنی بہتری کر سکتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بھی وہ بہتری کی طرف گامزن کر سکتا ہے. بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروفیسر زبیر صاحب کی جو تفصیلی انٹرویو ہم نے سے لیا، ایک جو اچھے مارکس کے دوڑ میں باغ دوڑ پر بچے جو اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اور دوسرا کویسچن ہمارا یہ تھا کہ بچے جب نقل کر کے میڈیکل فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور تیسرا کویسچن یہ تھا کیا دیگر فیلڈ میں جانے والا اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی آپ نے سن لیا، سر کے جو تفصیلی انٹرویو تھا ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اس طرح اچھے انٹرویوز کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.